بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آغاز خلافت۔ آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملہ کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت سید ابن عبادہ رضی اللہ کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملہ میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصاریوں میں سے۔ پھر ایک دوسری انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، حضرات، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا، اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون و مددگار رہے، اب اسی طرح خلیفہ رسول اللہ کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر تمام انصار اور مہاجرین نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر رونقیں افروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ فرمایا، ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے ہیں اور حضور کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں سے اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ فرمایا کہ علی بھی نہیں ہیں، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے صاحبزادے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور ان کے داماد بھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کا کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہا، اے خلیفہ رسول، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا، پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ کا امام بنایا۔ آپ کے خلافت پر آیت قرآنی بھی ہے،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال علماء کرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عن قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے، اور وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ مفسرین کرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ عرب اسلام سے برگزشتہ ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحابی نے مرتدوں سے جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے کچھ لوگ مرتد ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال فرمایا تو اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک کی آیت حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ہے: ان سے فرماؤ جو کہ پیچھے رہ گئے کہ عن قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے کون سب سے افضل ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر ان کے بعد؟ فرمایا کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرا کہ اب اس کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی اظہار انکساری، فرمایا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں۔